ڈاکٹر صاحب کوئکلی تھوڑا سا ریکال کروں گا. اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے قطر کے اوپر. ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, خاص طور پر جو بڑے ممالک ہیں یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ان لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے امریکہ کے اندر, کوئی $3 ٹریلین کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر او آئی سی کی سمٹ ہوتی ہے, پھر جی سی سی کا میکانزم ڈیفنس, ہم اس کو انووک کریں گے, پھر یہ میٹنگ کل کی ہوگی. جو سب سے اہم سوال جو چوئی صاحب نے بھی پوچھا ہے, ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں, غزہ کی اونرشپ کون لے گا, غزہ کی ریہیبلیٹیشن کون کرے گا, اور سب سے اہم جو غزہ کی سیکیورٹی. یہ بڑے مجھے تو لگ رہا ہے کہ لافٹی جو آئیڈیاز لگ رہے ہیں, آئیڈیاز ہیں, بغیر اسرائیل کی مرضی کے, امریکہ کی مرضی کے یہ سارے معاملات. اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیسے معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے جو ہے مہینوں سالوں کے اندر؟ دیکھیے انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ یہ جو انہوں نے میٹنگ کی, اس میں صرف عرب کنٹریز نہیں تھی, اس میں انڈونیشیا بھی تھا, اس میں پاکستان بھی تھا, اور اس میں ترکی بھی تھا. اور ترکیہ کے صدر کو تو انہوں نے برابر بٹھایا اپنے. تو یہ اس بات کا عکاس ہے کہ وہ اگر کوئی عسکری پش بیک دیکھ رہے ہیں تو وہ آؤٹ سائڈ دی عرب ورلڈ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اس بات کا صرف عکاس ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جو ٹرمپ کو پش بیک آ رہا ہے نا, وہ ویسٹرن ورلڈ سے آ رہا ہے, مسلم ورلڈ سے نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اب ویسٹرن ورلڈ سے ایکچولی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نوبیل پیس پرائز چاہیے نا تو آپ یہ غزہ میں امن کرائیں, غزہ میں جینوسائیڈ بند کریں. لیکن دوبارہ بات یا وہیں رک جاتی ہے. کوڑی کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ کوڑی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے تو اپنی پوری سیاست اس بات پر بلڈ کی ہے کہ وہ کبھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا قیام نہیں ہونے دے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ سورس کر دیں ہم وہاں کی پیس کیپنگ, کوئی اور آ کے وہاں امن قائم کر دے. یہ ہوائی قلعے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں, یہ آنیا جانیا ہے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کیونکہ انہیں کچھ تو دکھانا ہے نا یونائٹڈ نیشنز میں کہ جی میں کچھ کر رہا ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ بہت ڈیروگیٹری تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقریباً جو نئی صف بندیاں ہیں دنیا کی اس کو نشانے پہ لیا ہے. انہوں نے رشیا کو نشانے پہ لیا ہے, انہوں نے چائنا کو نشانے پہ لیا ہے, انٹرسٹنگلی انہوں نے انڈیا کو بھی نشانے پہ لیا, اور انہوں نے یورپ سے بھی کہا ہے کہ تم سب تیل خرید رہے ہو رشیا سے, اس لیے وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. تو ماہر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیم شفٹنگ میں. انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر سکتا, میں جنگیں رکواتا ہوں. بھائی کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے 6ٹھی دفعہ ویٹو کیا ہے صرف غزہ میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور جنگ بندی کو, واحد ملک ہے جس نے ویٹو کیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل کے پیچھے ابھی بھی راک سالڈ سپورٹ ہے امریکن زیونسٹ لابی کی. اور جو ووٹر ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, یہ تقریر مجھے اور آپ کو شاید تھوڑی سی آف لگتی ہے یا نامناسب لگتی ہے, لیکن جو ہارڈ کور وائٹ سپرمسٹ کنزرویٹو کرسچن ٹرمپ کا ووٹر ہے نا, اس کو یہ تقریر بہت اچھی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ مسلم ورلڈ کے پاس ابھی آپشنز کیا ہیں؟ کیا کوئی آپشن ہے یا آپشن کوئی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ایکسرسائز کر سکیں ہم؟ دیکھیے مسلم ورلڈ کے پاس جو آپشن تھی وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئی ہے. سعودی نے جو پیک کیا ہے پاکستان سے, جہاں وہ اپنی سیکیورٹی کو اب ڈائیورسفائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی بھروسہ امریکہ کے اوپر سے اٹھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اسرائیل سے بھی جنگ نہیں چاہتے, وہ امریکہ سے بھی قطع تعلق ہی نہیں چاہتے, وہ اس پوری سچویشن میں فیس سیونگ چاہتے. تو اس لیے وہ جب فرینچ پریزیڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ کا اعلان کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تاکہ ان کی جو اسٹریٹ ہے وہ اس کو دیکھے, اور جو ان کا سمبولزم ہے وہ ایکنالج ہو جائے. سوال یہ ہے کہ سمبولزم سے آگے کب بڑھیں گے؟ یہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ کو مور دین 80% آف یونائٹڈ نیشنز نے آج ریکگنائز کیا ہے, یہ بھی تو 1987 1988 کے بعد ہوا ہے, جب پتہ نہیں کتنے پیلسٹینینز نے اپنی جان دے دی, لاکھوں میں ہو گئے نمبر تو دے دیا. لیکن حماس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حماس جو ہے اگر یہ مسلم ورلڈ اور یہ اگر امریکہ کسی ایک سولوشن کے نزدیک پہنچیں تو کیا حماس بھی وہی ریجڈنس شو کرے گا جس طرح اسرائیل شو کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک سٹیک ہولڈر تو ہے حماس بھی. دیکھیے حماس کیا تھا, ایک جملے میں آپ کو بتائیں. حماس کو پہلے اسرائیل نے بنایا تھا,
پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. جی. یہ حماس کی شروعات تھی. پھر حماس کی جو سپورٹ ہے وہ لوگوں میں بھی بڑھ گئی اور اس کو ایران سے سپورٹ بھی آنے لگی. اور اس کے بعد اس نے ایکچولی ایک الیکشن جیتا. بیلٹ انہوں نے کہا تھا گیو اپ بلٹس ٹیک اپ دا بیلٹ. جب وہ الیکشن جیتا اور حماس کو وہ الیکشن جیت لیا تو امریکہ نے وہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد حماس کی ٹریکشن بڑھتی چلی گئی. اس وقت وہ ایک اور انہوں نے نیا سمجھیے شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور عرب ملک اس کے ساتھ تھا کیونکہ عربز ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حماس ایرانین پراکسی ہے اور وہ ایرانین پراکسیز کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم جو ہمیں چیز نظر آئی یو این جنرل اسمبلی سے اس جو سیشن کے دوران انڈیا کی جو مسنگ ہے ان کے پرائم منسٹر وہاں پہ پرائم منسٹر مودی نہیں ہے. اس کے اوپر جو ڈفرینٹ ہمیں تبصرے مل رہے ہیں. انڈین ایکسپریس جو اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی کی ٹیرف جنگ چل رہی ہے یہ دیکھ لیں امid US انڈیا ٹیرف رو پرائم منسٹر مودی ناٹ ٹو ایڈریس UNGA نیو یارک لیٹر دس منتھ. اس وجہ سے نہیں گیا, ٹیرف کا معاملہ ہے. اس کے بعد دا ہندو ان کا بڑا اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مودی ہائی لیول UN اجلاس میں عدم شرکت. ان کے جے شنکر جو ہیں وہ جائیں گے اس کے اندر. اس کے بعد جو ڈاکٹر اشوک ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, اب کافی ناقد ہیں پرائم منسٹر مودی کے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے کہ جب انہوں نے کہا جی شہباز شریف وہاں پہ دیکھیں فیس ٹو فیس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر ہے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا تو ایک سائڈ پہ ہیں ہی ہیں. اب انڈین ایسٹ ورڈ لکنگ ہو رہی ہے. وہ بھی ظاہر پچھلے دنوں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تھا انڈیا وہاں پہ گئے, پرائم منسٹر مودی, پریزیڈنٹ جو ہے پوٹن, پریزیڈنٹ شی, تینوں نے ہاتھ شاتھ ملائے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس جو یہ جو بلاکس بن رہے ہیں انڈیا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایونچولی جائے گا اس طرف یا پھر واپس امریکہ کے پاس جانا پڑے گا اس کو؟ دنیا تو بائی پولر نہیں رہی ہے, یونی پولر بھی نہیں رہی ہے. دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن میں یہ بھی گزارش کر دوں جو بات کم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب دنیا ملٹی پولر ہوتی ہے نا تو پھر بہت بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں. اس کی دو مثالیں, جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اور ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس وقت بھی دنیا ملٹی پولر. بالکل صحیح. لیکن اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ بالخصوص, میں چائنا اور رشیا کی بات نہیں کر رہی, انڈیا کے ساتھ بالخصوص جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرفیس ہے نا, لوگ اسے ٹرمپ مومنٹ اور مودی بیگیج کہتے ہیں. تو انڈیا میں بھی یہ سوچ موجود ہے کہ اگر مودی بیگیج ہٹ جائے تو تعلقات دوبارہ صحیح ہو سکتے ہیں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس میں فرید زکریا نے یہ بات بالکل واضح کہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارت کی سب سے بڑی غلطی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہے. تو میں اس کو ٹرمپ موومنٹ سمجھتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اتنا گین کیا ہے انڈیا نے اپنی ویسٹ ورڈ کنورجنس سے کہ وہ اس پر کام کرتا رہے گا کیونکہ چین کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور رشیا اور ایران دونوں نے, میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں, مخملی طلاقیں لے لی ہیں انڈیا سے آلریڈی, خاصی عرصہ ہو گیا. سو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ انڈیا کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ میرا ذاتی رائے ہے. ڈاکٹر ہما بقا صاحبہ بہت شکریہ.